آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو رہا تھا تو اب جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. سر مجھے یہ بتا دیں ایز پولیٹیشین ایز ایم ایل اے آپ جو قانون پاس کرواتے ہیں قانون بناتے ہیں. یہی تو میں نے سوال علی محمد خان صاحب وکیل ہے میں نے ان کے سامنے رکھا کیا غلط ہے اگر شیخ رشید اتنی بڑی بات کر رہے ہیں میرے صدر پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کہتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ اس نے سودا کر دیے عمران خان کو قتل کرنے کی یہ جرم نہیں ہے. سر اگر آپ کی یہی توجہ ہے تو یہ بھی یہ توجہ دیتے ہیں کہ کرپشن کے کیسز تھے کرپشن کے معاملات تھے اس لیے وہ کیسز تھے تو اپنے طور پہ یہ بھی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ میرے لیڈر کو ایسے کہا میرے لیڈر کے لیے الفاظ کہے تو پھر کچھ بھی ہو پھر وہ قانون سے بالا بھی ہو اگر تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہی لاجک ہے نا قادر مندوخیل صاحب؟ نہیں آپ بات کی اور لی جا رہی ہو. آپ مجھے بتا دوں کہ شیخ رشید جس نے ساری زندگی گیٹ نمبر 4 کی چپڑاسی کی حصت سے خود عمران خان اس کی حصت چپڑاسی جیسے نہیں ہے وہ شخص جو کہتا ہے سینئر سیاستدان ہے. وہ تو 2 ٹکے کا سیاستدان ہے. تم ساری زندگی تم نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ رہ کے تم وزیر بنے ہوئے تو بڑا سیاستدان بن گیا. چلو میں کہتا نہیں ہوں میرے اور علی محمد خان جیسا کارکن ہی صحیح. آپ مجھے بتاؤ جرم تو جرم ہے. اگر ایک شخص جرم کرے تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا. ایک شخص اگر قانون کی خلاف ورزی کرے تو نہیں پکڑا جائے گا. یعنی جو مرضی انہوں نے عدالت کو نہیں چھوڑا انہوں نے افواج پاکستان کو نہیں چھوڑا انہوں نے باپ بیٹے کے بیچ میں لڑائی کرائی بیٹی ماں کے بیچ میں لڑائی کرائی معاشرے میں نفرتیں پھیلائی. کیا یہ جرم نہیں ہے؟ زیادہ تو کسی کو آپ سزا نہیں دے سکتے. قادر مندوخیل صاحب سیاسی بیان غلط برا ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی سیاسی بیان دے رہا ہے تو وہ کس قانون کے تحت کیا جرم ہے آپ تو خود بھی جانتے ہیں قانون تو مجھے بتا دیجئے میرا علم بڑا کم ہے. آپ غلط مثال دے رہی ہو سیاسی بیان نہیں ہے. ایک شخص کہہ رہے آصف علی زرداری نے دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عمران خان قتل یہ سیاسی بیان ہے؟ نہیں آپ مجھے بتاؤ سیاسی بات ہے. سابق سپریم کمانڈر افواج پاکستان کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ سیاسی بیان ہے. سیاسی بیان تو یہ ہے کہ میں علی محمد خان صاحب کے اوپر وہ میرے اوپر کوئی بھی الزام لگا لے لیکن اتنی بڑی بات کر کے آپ اس کو سیاسی بیان کر رہی ہو. سر جو کراچی والا کیس ہے نا جو بلاول بھٹو کے لیے انہوں نے کہا غلط کہا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ ایک سیاسی بیان ہے. اور جہاں تک آپ وہ بات کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری والی بار بار شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کوٹ کیا. آپ کو قانون کا نہیں پتا یہ وکیل بیٹھے پوچھو. اگر ایک شخص کی آپ تذلیل کریں گے ایک شخص کو آپ گندی باتوں سے اس کو نوازیں گے ایک شخص کی شہرت کو جو کہ شہید ماں کا بیٹا ہے شہید نانا کا نواسا ہے اس کے بارے میں 2 ٹکے کا آدمی اس طرح بات کریں گے یہ سیاسی بیان ہے؟ ایک آدمی کی اوقات کیا ہو جو اتنی بڑی لیڈر کے بارے میں وہ اتنا غلیظ گفتگو کر رہے ہیں جو بندہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں کر سکتا ہے. آپ کے لیے سیاسی بیان ہے. لیکن میں بتاؤں کاش یہ شیخ رشید جو نظر سندھ آ جائے اور یہ ریمانڈ آنا تو پڑے گا پھر ان کو پتہ چل جائے گا ان کی نسلیں یاد رکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹکے کا انسان ہے اس کی کیا اوقات ہے ہو سکتا ہے وہ کہہ یہ میری توہین ہو گئی. نہیں اب یاد رکھنا. ہاں اچھا علی محمد صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. آپ بھی تو کہہ رہے ہیں نا 2 ٹکے کا انسان ہے چپڑاسی ہے تو یہ اگر وہ سمجھے کہ میری توہین ہو گئی علی محمد سے پوچھ لیتے ہیں وہ ذرا اس کا جواب دے دیں. سر یہ بتائیے میری بات سنو یہ الفاظ اور شیخ رشید کی جو بکواس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ فرق لے لیں. 2 ٹکے کا آدمی تو بڑا چھوٹا لفظ میں استعمال کریے. میں تو بڑا سخت الفاظ میں ٹی وی میڈیا کا خیال رکھتے ہوئے کر رہا ہوں نہیں تو میں بڑا سخت الفاظ مجھ جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیونکہ بات یہ ہوتا نا ایک آدمی خاندانی ہے. بہت شکریہ سر. نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ خیال رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کی وزیر اعظم اس کے بارے میں شیخ رشید کا باپ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ بتا سکتے ہیں شیخ رشید کا باپ کون ہے؟ بلاول کا باپ کون ہے؟ بلاول کا نانا کون ہے؟ بلاول کا ماں کون ہے؟ یہ فرق ہے لیڈروں کے بیچ میں. اس وجہ سے میں 2 قادر مندوخیل صاحب سر ٹھیک ہے پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اس بحث سے نکلتے ہیں. علی محمد خان صاحب سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ لوگ میں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھ رہی ہوں ایک ٹرینڈ کہ کون کتنے دن جیل میں رہا تو ایک طریقے کی ایک میراتھن یہاں پہ چل رہی ہے کہ 4 دن جیل جاتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ لکھا جا رہا ہے اور اکثر بیشتر حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو گرفتاریاں ہیں پہلے بھی غلط تھیں اب غلط ہو رہی ہیں تو ماضی میں جو کیا تحریک انصاف نے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں اور آج ایک طریقے سے ہم ایک دائروں میں گھوم رہے ہیں اور اس کے بدلے لیے جا رہے ہیں؟ کیا کہیے گا سیاست کے بارے میں علی محمد صاحب؟ سیاست ہمارا ایک کلچر بھی ہے مشرقی کلچر ہے. ہم پاکستانی ہم ماؤں بہنوں والے لوگ ہیں تو ہم سیاست میں ہمارا تو کلچر ہی رہا
کہ جلسوں میں آپ ایک دوسرے کا نام بھی نہیں لیتے, آپ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ اخلاقی طور پہ تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, نامناسب الفاظ کا چناؤ, لیکن اس پہ کیا اس طرح اگر ہم نے پرچے کرنے شروع کر دیے تو عمران خان صاحب کے خلاف کیا کیا باتیں جو ہے اپوزیشن کی, آج کی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ممبران نے نہیں کی, ان کی ذاتی زندگی کو لے کے, اور پھر خان صاحب کی جو ان کی جو وائف ہیں جو فرسٹ لیڈی تھی ان کے حوالے سے کیا کیا حرزہ سرائی نہیں کی. میرے خیال میں دونوں طرف سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے کہ سیاست میں آپ گالی نہ دیں اور سیاست میں آپ اپنا موقف پیش کریں, اور وہ پیش کیا جا سکتا ہے, مضبوط طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے, اور آپ دلائل سے بات کریں. تو یہ جو شیخ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے میرے خیال میں ایک مجھے تو ذاتی انتقام ہی لگ رہا ہے. اور وہ جو انہوں نے بات کی آصف صاحب کے خلاف, اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آصف صاحب جو ہیں وہ سابق صدر رہے اس ملک کے, اور آج بھی پیپلز پارٹی کے وہ کو چیئر پرسن ہیں, سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے. میرے خیال میں جو بات خان صاحب نے کی وہ بڑی سیریس ہے, کیونکہ خان صاحب پہ جانی حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کی زندگی بچی. تو پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جس کی اپنی لیڈر شہید ہوئی ہیں. میرے خیال میں تو ان کو زیادہ ان چیزوں کے حوالے سے سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اگر سابق وزیر اعظم پہ یہ حملہ ہوا اور وہ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, تو اس سلسلے میں آصف صاحب کو میرے خیال میں ان کو بجائے اس کے کہ وہ پرچے کٹوائیں شیخ رشید صاحب پہ, آصف صاحب کو ایک سٹیپ آگے پڑھنا چاہیے اور زرداری صاحب کہیں خان صاحب کو کہ بھئی میں ایک سیاست دان ہوں, میرا آپ سے اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کیا تسلی چاہتے ہیں. جو کوئی کمیشن ہے, جو جے آئی ٹی ہے یا سپریم کورٹ کے نیچے کوئی کمیشن بیٹھے, وہ عمران خان صاحب کو بھی بلائے, زرداری صاحب بھی بنائے, خان صاحب بھی اپنے اس میں ثبوت دیں جو ہمارے پاس ہے. ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں, وہ بغیر کسی دلیل کے ایسی بات تو نہیں کر سکتے. تو اس کی سزا ہم شیخ رشید صاحب کو دیں کہ ان کے اس پہ ہم پرچے کریں. اور وہ ایک دیکھیں, میں مندوخیل صاحب سے بسط احترام عرض کروں گا, ان کے الفاظ کا چناؤ بھی درست نہیں تھا. شیخ رشید صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں, اور میں بہت سی چیزوں سے ان سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن پاکستان کی سیاست میں صدف صاحبہ, شیخ صاحب غریب آدمی کی آواز ہے اور مڈل کلاس آدمی تھا وہ, اور انہوں نے کہا ان کے والد کا کیا نام ہے, شیخ رشید صاحب ایک سیلف میڈ مین, ایک غریب آدمی کے گھر میں پیدا ہونے والا, جو اسی لال حویلی کے سامنے مزدوری بھی کرتا تھا. آج اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو وہ تو ایک مثال, دیکھیں ان کا ایک طرز سیاست ہے, اس سے ہم بہت سی چیزوں سے ایگری نہیں کرتے, لیکن ان کو اس طرح سے کہہ دینا کہ خدا نخواستہ وہ 2% کے نہیں, 2% کے نہیں ہیں, وہ پنڈی کے عوام کا فخر ہیں, پنڈی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, پاکستان کی سیاست میں وہ ایک بڑا نام ہے, اور پاکستان کی سیاست میں وہ غریب کی آواز ہیں. تو ان سے بھی اگر کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا, وہ پاکستانی ہے, وہ عام آدمی کی آواز ہے, وہ غریب آدمی کی آواز ہے, وہ ٹھیلے والے کی, مزدور کی آواز ہے. اس طرح سے ہم ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے اگر گالم گلوچ, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات, دیکھیں صورتحال کیا ہے, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, آدھا منٹ دیجیے گا. صورتحال کیا ہے, ہمارا ملک دیوالیہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کے قریب ہے, اللہ نہ کرے. 3.5 ارب ڈالر کا ہمارے پاس ریزرو ہے. ہم اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں, بجائے اس کے کہ جو ہمارے ہیں اپنا شہباز شریف صاحب, امپورٹڈ صاحب, بجائے اس کے کہ وہ سر جھکا کے عاجزی اختیار کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو وہ دعوت دیں کہ یار آؤ, یہ ملک مشکل میں ہے, میرے سے نہیں چلا, ٹھیک ہے نہیں چلا یار, اوکے نہیں چلا, تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے, ٹیررزم کے ہمارے سر پہ سوار ہے, 100 بندہ ہمارا ایک دن میں شہید ہو جاتا ہے, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. میں نے کل مردان میں ہمارے امن کانفرنس میں یہ بات کی, یہ بات آپ کے چینل پہ میں کہنا چاہتا ہوں. اس پہ بات کریں گے علی محمد صاحب, ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ